شریعت اتنی خوبصورت چیز ہے، اس کا حسن دیکھیے کہ آپ کبھی ہاسپٹل کا چکر لگائیں تو وہاں پتہ چلے گا کہ کم کھانے کی وجہ سے لوگ بیمار نہیں پڑتے، لوگ کم کھانے کی وجہ سے بیمار نہیں پڑتے، لوگ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار پڑتے ہیں۔ بلڈ پریشر کے مریض ہوں گے زیادہ نمک مرغن غذائیں کھانے کی وجہ سے، معدے کا السر زیادہ مرچ مسالے کھانے کی وجہ سے، دل کی بیماریاں زیادہ چکنائی کھانے کی وجہ سے۔ تو تمام بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، کم کھانے سے تو تعلق ہی نہیں رکھتی۔ تو شریعت میں کتنا حسن ہے کہ روزے رکھنے کا حکم دیا کہ کچھ وقت تو بھوکے رہ لو۔ جب کچھ وقت ان کو بھوکا رہنے کو ملے گا تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جن کا کھانا نہیں بنتا اور غریبوں کا دن کیسے گزرتا ہے، احساس پیدا ہوگا، احساس پیدا ہوگا۔ بھوک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بھوک کے فضائل بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت بھوک کے بھی کوئی فضائل ہیں؟ فرمایا اگر فرعون کو بھوک ملتی تو وہ کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہی اس لیے تھا کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز مسکینوں کو ہماری اوقات یاد دلانے کے لیے رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا تاکہ ذرا بھوک بھی لگے، پیاس بھی لگے تو ہم ان غربا کی پریشانی کا احساس کر سکیں جن کے پاس 2 وقت کے کھانے بھی مشکل ہوتے ہیں، وہ کس طرح گزارا کرتے ہیں۔ تو روزہ کیا ہے؟ روزے میں تو ماشاءاللہ بہت ساری حکمتیں موجود ہیں، بہت حکمتیں موجود ہیں۔ روزے کی حکمت بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اس لیے بنایا تاکہ اس مہینے میں مومنین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رواں رواں اللہ کے انعام و اکرام میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی غافل ہیں، بہت ہی ہم ناشکرے ہیں۔ تو کم کھانا بھی بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ بے جان پھر بھی طاقتور ہے، بے جان پھر بھی طاقتور۔ وائرس جو ایک جراثیم ہے، بیکٹیریا سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ وائرس ایسی چیز ہوتا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر کے اندر بحث چل رہی ہے کہ اس کو زندہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس لیے کہ وائرس میں اس کو زندگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے جب تک اس کے اندر کوئی زندہ خلیہ یا سیل نہ ملے۔ اس کو زندہ رہنے کے لیے کسی سواری کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سواری کیا ہے؟ تو انسان کا جو سیل ہوتا ہے اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اس سے ہٹ جائے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا، بے جان اور بیکار ہوتا ہے۔ اتنی نازک سی چیز کو زندہ ہونے یا نہ ہونے کی اتنی بحث چل رہی ہے۔ جب بھی بندے میں جب اثر کرتی ہے تو یہ جو بندے میں اثر کرتی ہے، یہ وائرس اگر کسی کو لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نا وائرس لگ گیا، وائرس کی وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا، 1 ہفتے کے بعد اترے گا، وائرس پھیل گیا، نزلہ زکام کا وائرس پھیل گیا۔ تو یہ ایسی چیز جس کے زندہ ہونے اور نہ ہونے میں ڈاکٹروں کو ابھی بحث چل رہی ہے، وہ بھی اتنا اثر کرتی ہے۔ تو جب ہم 1 مہینہ بھوکے رہتے ہیں، روزے کی حالت میں کھانا پینا اپنے اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ہماری باڈی پر کتنا افیکٹ کرتا ہے، ہماری روحانی طاقتوں کو کتنا بڑھا دیتا ہے، ہمیں بھوک کی عادت بنا دیتا ہے، ہمیں کم کھانے کی عادت بنا دیتا ہے تاکہ ہم عبادت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو روزہ بہت حسین چیز ہے، روزہ اتنی خوبصورت چیز ہے اور اتنے اس کے فضائل ہیں کہ واقعی اگر ہمیں پتہ چل جائے اس کے فضائل تو ہم بھی پھر اللہ سے یہی دعا کرتے کہ اللہ رب العزت پورا سال ہی روزہ رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف 1 مہینے کے روزے عطا فرمائے۔ یہ گنتی کے دن ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں، انہیں اخلاص اور تقوی کے ساتھ گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا روزہ عطا فرمائے جو ہمارے لیے قرب الہی کا ذریعہ بن جائے، قرب الہی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ نے تو فرما ہی دیا نا قرآن میں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی پر آ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ ہمیں سچ مچ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔